السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام اریج ہے۔ میرا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ حیدرآباد میں میرے نانا ابو کا گھر تھا اور اسی گھر میں میں اپنی اماں کے ساتھ رہتی تھی۔ میں 6 سال کی تھی جب میں اور اماں یہاں آ کر رہنے لگے تھے۔ میری زندگی کے پچھلے 6 سالوں میں کیا کچھ گزرا تھا، مجھے اس سے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا، جبکہ اماں مجھے بتایا کرتی تھی کہ ہم لوگ کراچی رہا کرتے تھے۔ میری اماں یہاں سے رخصت ہو کر کراچی گئی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں بے حد خوش تھی۔ ابا ان سے بہت محبت کرتے تھے اور پھر ان کی زندگی میں آئی تھی۔ ابا جہاں اماں سے اس قدر محبت کرتے تھے وہیں وہ مجھ پر بھی جان چھڑکتے تھے اور ہم لوگ ایک بہت ہی خوبصورت زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن ہماری خوشیوں کو کسی کی ایسی بری نظر لگی کہ سب کچھ بکھر گیا اور تہس نہس ہو گیا تھا۔ جس وقت میں 5 سال کی تھی اس وقت میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہیں اچانک سے کیا ہوا کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ یہ صدمہ ہمارے لیے بہت بڑا تھا۔ میری اماں کی جلدی شادی ہو گئی تھی اور وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ ان کے سسرال والوں نے انہیں رکھنے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اب جب ان کا بیٹا ہی نہیں رہا، ایسے میں وہ 2 لوگوں کا بوجھ کیوں اٹھائیں؟ اگر میری جگہ اماں کا کوئی بیٹا ہوتا تو شاید اس بارے میں وہ کچھ سوچتے بھی، لیکن اب اماں کو اس گھر سے جانا ہوگا۔ میری اماں وہ گھر چھوڑنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس گھر میں ابا کی بہت ساری یادیں تھیں اور اماں ان سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن اب اس گھر میں ہماری کوئی جگہ نہیں تھی۔ اماں نے ان سب لوگوں کی بہت منت سباجت کی کہ وہ لوگ ہمیں اس گھر میں رہنے دیں، اماں اپنا اور میرا خرچہ خود اٹھا لیں گی، لیکن کسی نے ان کی بات نہیں مانی تھی اور اس طرح سے اماں نے اپنی عدت مکمل کی تھی اور مجھے لے کر حیدرآباد میرے نانا کے گھر آ گئی تھی۔ اس وقت میرے نانا زندہ تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو دوبارہ گلے سے لگا لیا تھا اور اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ جب تک وہ زندہ ہیں اماں کو کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اور باپ کا سہارا کسی بھی لڑکی کے لیے بہت بڑا سہارا ہوتا ہے۔ ابا کے جانے کے بعد اماں پوری طرح سے ٹوٹ گئی تھی اور دوسرا سب اپنوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہیں نانا نے امی کو ہمت دی تھی اور انہوں نے دوبارہ زندگی میں واپس لائے تھے اور انہیں اس بات کا احساس دلایا تھا کہ اگر ابا انہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل تنہا رہ گئی ہیں۔ میرے نانا ایک سرکاری ملازم تھے اور اسی لیے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی پینشن ہر مہینے آتی تھی اور انہی پیسوں سے وہ میرے اور اماں کے سارے اخراجات پورے کرتے تھے۔ جبکہ شروع میں تو ماموں نے مجھے اور اماں کو قبول کیا تھا، لیکن پھر مومانی نے انہیں ہمارے خلاف کرنا شروع کر دیا اور یہی کہنا شروع کر دیا کہ ہم 2 لوگوں کا بوجھ بلا وجہ میں وہ کیوں اٹھائیں۔ اماں کو یہ بات معلوم ہوئی تو اماں نے نوکری کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے نانا پڑھے لکھے انسان تھے، اس لیے انہوں نے اماں کو بھی تعلیم دلوائی تھی، لیکن جیسے ہی اماں نے نوکری کی بات کی تو نانا نے انہیں روک دیا، یہ کہتے ہوئے کہ ابھی وہ زندہ ہیں اور وہ اپنی بیٹی کا بوجھ خود اٹھا سکتے ہیں۔ میرے نانا نے گھر کے باہر ایک چھوٹی سی دکان کھول لی تھی، سارا دن اسی دکان میں بیٹھے رہتے تھے۔ کچھ وہاں سے منافع ہو جاتا تھا اور کچھ ان کی پینشن سے ہمارا گزارا ہو رہا تھا، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور ہمارے امتحانات ابھی باقی تھے۔ میری اماں نے 2 سال اپنے گھر میں سکون سے گزار لیے تھے کیونکہ اس وقت ان کے ابا کا سایہ ان کے سر پر تھا۔ 2 سال بعد میرے نانا کو اچانک سے دل میں تکلیف محسوس ہوئی۔ جلدی انہیں ہسپتال لے جایا گیا تھا، لیکن راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا اور پھر نانا کے جانے کے بعد تو میں اور اماں اکیلی ہو گئی تھی۔ میری اماں ایک ہی بہن تھی اور ان کا ایک ہی بھائی تھا، جبکہ نانی کا تو بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا اور اب نانا بھی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میرے ماموں پہلے تو بہت اچھے تھے، جب بھی ہم سے ملنے کے لیے گھر آتے تھے تو میرے لیے ڈھیروں چیزیں لے کر آتے تھے، لیکن جب سے ان کی شادی ہوئی تھی تب سے وہ بالکل بدل گئے تھے۔ وہ ہر کام اپنی بیوی کے کہنے پر کرتے تھے اور اسی کی ہر بات مانتے تھے۔ جب سے ان کی شادی ہوئی تھی تب سے تو انہوں نے ہمارے گھر ہم سے ملنے آنا بھی کم کر دیا تھا، اور اب جب کہ ہم لوگ یہاں آ گئے تھے تو یہاں پر میرا اور اماں کا رہنا
ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ نانا کی موجودگی میں تو وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ سارے اخراجات نانا خود اٹھا رہے تھے، اور ویسے بھی یہ گھر میرے نانا کا تھا، اس لیے وہ خاموش تھے۔ لیکن اب ان کے جانے کے بعد تو انہیں کھلی چھوٹ مل گئی تھی، اور اب وہ اپنی مرضی کر سکتے تھے۔ نانا کے انتقال کے کچھ ہی دنوں بعد میری نانی مومانی نے گھر میں بہت بڑا فساد کھڑا کر دیا۔ انہوں نے ماموں سے صاف کہہ دیا کہ اگر انہوں نے مجھے اور اماں کو اس گھر میں رکھا تو وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ وہ اس گھر میں اسی صورت میں رہیں گی اگر میرے ماموں میری اماں کو اس گھر سے بھیج دیں۔ اماں نے مومانی کی بہت منتیں کی کہ ہم لوگ ان پر بوجھ نہیں بنیں گے، وہ بس ہم لوگوں کو اس گھر میں رہنے دیں۔ اس گھر میں ہمارا بھی تو کچھ حصہ تھا، لیکن وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ شاید وہ آنے والے وقت سے ڈر رہے تھے کہ کہیں میری اماں اس گھر میں سے اپنا حصہ نہ مانگ لے، اسی لیے وہ مجھے اور اماں کو ایک طرف کرنا چاہتی تھیں۔ آخر کار بہت کوششوں کے بعد پھر جب کوئی بات نہ بنی تو میرے ماموں نے فیصلہ لیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتے تھے کیونکہ وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے بہن اور بھانجی کو الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے ماموں نے میری اماں کی دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اماں دوسری شادی کو راضی نہیں تھی۔ کوئی بھی ماں اپنی اولاد کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے، لیکن میرے ماموں نے مجبور کیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ اگر انہوں نے ماموں کی بات نہ مانی تو وہ ہم دونوں کو گھر سے نکال دیں گے۔ اس کے بعد ہم کہیں بھی جائیں اور کچھ بھی کریں، انہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں۔ میری اماں مجھے اس دنیا میں لے کر کہاں خوار ہوتی، بیٹی کا ساتھ تھا اور کوئی مرد کا آسرا بھی نہیں تھا۔ ایسے میں وہ در در کی ٹھوکریں خود بھی کھاتی اور ساتھ میں مجھے بھی کھانی پڑتی۔ اسی لیے اماں نے مجبوری میں ہی ان کے فیصلے کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ ماموں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح رکھیں گے اور مجھے اس گھر میں رہتے ہوئے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی، اور ویسے بھی شادی کے بعد اماں مجھے اپنے ساتھ لے جا سکتی ہیں، کیونکہ ماموں نے جس کے ساتھ اماں کا رشتہ طے کیا تھا، ماموں نے ان سے بات کر لی تھی اور انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے اماں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اماں مجھے شادی کے 1 مہینے بعد اپنے ساتھ لا سکتی ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے اماں کو بہت سمجھایا کہ عورت کا اصل گھر اس کے شوہر کا ہی ہوتا ہے۔ ابھی تو وہ خوبصورت ہے، جوان ہے، کہیں نہ کہیں ان کی شادی ہو ہی جائے گی، انہیں ایک مضبوط سہارا مل جائے گا، ان کے لیے بہت ضروری ہے اور ان کی بیٹی کے لیے بھی۔ آخر کار اماں نے بھی دل پر پتھر رکھ کر اس فیصلے کو قبول کر لیا تھا اور شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ میں اس وقت 8 سال کی تھی اور اپنے سامنے اپنی ماں کو دلہن بنا دیکھ کر اس وقت مجھے شادی کا مطلب ٹھیک سے معلوم نہیں تھا، لیکن میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ اب میری اماں یہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں گی، کیونکہ ماموں اور مومانی کی باتوں سے اور گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا، ان ساری باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اماں ابا کے ساتھ میں خاندان کی بہت ساری شادیوں میں گئی تھی۔ جب اماں مجھے بتایا کرتی تھی کہ جو لڑکی سب سے زیادہ تیار ہوتی ہے وہ دلہن ہوتی ہے، اور پھر اس کی شادی ہوتی ہے اور وہ اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے گھر چلی جاتی ہے، اور آج میری اماں بھی میرے سامنے دلہن بن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی مجھے چھوڑ کر جانے والی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ میری اماں کو رخصت کر دیا گیا تھا، جبکہ میں روتی رہی، اماں کو آوازیں دیتی رہی، لیکن کسی نے میری چیخو پکار پر دھیان نہیں دیا تھا۔ رو رو کر میں خود تھک کر کمرے میں واپس آ کر سو گئی تھی، لیکن ماموں اور مومانی نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے نہیں لگایا تھا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ اگر اماں چلی گئی ہیں تو وہ لوگ میرے ساتھ ہیں۔ اس دن میری ماں بھی مجھ سے چھن گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ رونا میری زندگی کا آخری رونا نہیں ہے، بلکہ یہیں سے تو میری زندگی کی مشکلات اور امتحانات کا آغاز ہوا تھا۔ اب تو اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے ہر روز ہی رونا تھا، لیکن میں ان ساری باتوں سے انجان بے خبر اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ جیسے ہی شام ہوئی تھی تو میری مومانی نے مجھے آ کر اٹھا دیا، انہوں نے مجھے کام پر لگا دی۔ اماں کے چلے جانے کے بعد اس گھر میں میری حیثیت
ایک ملازمہ کسی تھی۔ ممانی سارا دن مجھ سے گھر کے کام کرواتی تھیں، اور اگر تھوڑی سی کام میں غلطی ہو جاتی تو مجھے مارتی تھیں۔ انہیں اس بات کا بھی احساس نہیں تھا کہ میں ایک چھوٹی بچی ہوں، جبکہ ماموں سب کچھ دیکھتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ میں ہر روز رات کو کمرے میں آ کر اماں کو یاد کرتی تھی، لیکن اماں اس دن کے بعد سے مجھے ملنے کے لیے آئی ہی نہیں تھی۔ 2 مہینے اسی طرح سے گزر گئے تھے، نہ اماں کا کوئی فون آیا اور نہ وہ خود مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ جب ایک دن دروازے پر دستک ہوئی، میں نے فوراً بھاگ کر دروازہ کھولا، کیونکہ جب سے اماں مجھے چھوڑ کر گئی تھی میں ان کے واپس آنے کی منتظر تھی، اور ذرا سی آہٹ پر مجھے یہی لگتا تھا کہ جیسے میری ماں واپس آ گئی ہے۔ اور اس دن واقعی میں میرا انتظار ختم ہوا تھا اور میری اماں واپس آ گئی تھی، لیکن ان کی حالت دیکھ کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ ان کے چہرے پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور رونے لگی تھیں۔ ان کے رونے کی آواز سن کر ماموں اور ممانی اپنے کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ جب اماں نے انہیں دیکھتے ہی ان کے گلے لگ کر رونا شروع کر دیا۔ ماموں بھی یہ ساری چیزیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ جب اماں نے اپنی ساری کہانی سنائی، اماں کا کہنا تھا کہ جس آدمی کے ساتھ انہوں نے اماں کو رخصت کیا ہے وہ ظالم انسان ہے۔ شادی کے اگلے دن سے ہی ہر روز وہ ان پر ہاتھ اٹھاتا ہے، انہیں گھر سے باہر نکلنے دیتا، یہاں تک کہ یہاں آنے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ اور آج اماں بڑی مشکلوں سے اس سے چھپ کر یہاں آئی ہیں۔ اماں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور جہاں تک بات مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے کی تھی، جب انہوں نے اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر کیا تو اس نے فوراً انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اس ماموں سے اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ ان کی یہ بات ہوئی تھی کہ وہ میری اماں کی بیٹی کو یعنی مجھے قبول ہرگز نہیں کریں گے، جبکہ ماموں نے اماں سے جھوٹ بولا تھا کہ اماں شادی کے لیے ہاں کر دے۔ وہ انسان تو میری ماں کو مجھ سے ملنے دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، تو ایسے میں میری ماں مجھے اپنے ساتھ کیسے رکھتی؟ اماں وہ گھر چھوڑ آئی تھی اور انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ کبھی واپس نہیں جائیں گی، اس شخص کے ظلم برداشت نہیں کریں گی۔ 2 دن انہوں نے میرے ساتھ گزارے تھے اور میں بہت خوش تھی کہ میری اماں واپس آ گئی ہیں، لیکن تیسرے دن ان کا شوہر انہیں لینے کے لیے پہنچ گیا تھا۔ انہوں نے جانے سے انکار کیا تو ماموں نے پھر سے انہیں یہی دھمکی دی کہ وہ مجھے اور انہیں گھر سے نکال دیں گے، اور اس کے بعد ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہم جہاں بھی جائیں اور جہاں بھی رہیں۔ وہ یہیں پر آ کر اماں بے بس ہو جاتی تھی۔ وہ مجھ سے یہ چھت نہیں چھیننا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ باہر کی دنیا کتنی بری اور خطرناک ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو اور کچھ تو نہیں دے سکتی تھی، اسی لیے جو یہ چھت مجھے ملی ہوئی تھی وہ مجھ سے یہ نہیں چھین سکتی تھی۔ جو بھی تھا اور جیسے بھی تھا، انہیں اس بات کا تو یقین تھا کہ یہاں پر میں محفوظ ہوں، کسی کی بری نظر میرے اوپر نہیں پڑتی، اور یہی ان کے سکون کے لیے کافی تھا۔ اسی لیے مجبوراً انہیں اپنے اس ظالم شوہر کے ساتھ واپس جانا پڑا، جبکہ میں اماں کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی، لیکن انہیں روکنے کے لیے نہ مجھے اجازت تھی اور نہ ہی اختیار تھا۔ اس دن میں نہیں جانتی تھی کہ میں اپنی ماں کو آخری بار دیکھ رہی ہوں اور آخری مرتبہ ان سے مل رہی ہوں۔ اس دن کے بعد سے میری اماں کبھی پلٹ کر واپس نہیں آئی تھی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ زندہ بھی تھی یا اس شخص نے میری ماں پر ظلم کر کر کے ان کی جان ہی لے لی تھی۔ اور یہاں پر میری ماں نے مجھ سے سخت نفرت کرتی تھی، کیونکہ ان کے نزدیک میں صرف اور صرف ایک بوجھ تھی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ وہ اپنا سارا غصہ مجھ پر اتارتی، گھر کے کام بھی کرواتی اور مارتی بھی تھی، اور میں بھی خاموشی سے ان کے ظلم برداشت کرتی رہتی تھی۔ پہلے تو ایک آسرا تھا کہ اماں ایک نہ ایک دن مجھے یہاں سے لے جائیں گی، اور اب اماں کی حالت جب سے دیکھی تھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ تو خود مشکل سے زندگی گزار رہی ہیں۔ ایسے میں اب وہ کبھی مجھے یہاں لینے کے لیے نہیں آئیں گی۔ ایک آخری امید بھی ختم ہو گئی تھی، اور میں نے اپنے آپ کو حالات کے سپرد کر دیا تھا۔ میں یتیم بچی جس پر کسی کو رحم نہیں آتا تھا۔ سب لوگ اپنا غصہ مجھ پر نکالتے تھے، یہاں تک کہ ماموں نے بھی کبھی محبت اور شفقت سے
میرے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا تھا۔ وہ بھی اپنی بیوی کی طرح ہر وقت مجھے غصے سے دیکھتے تھے اور یہ احساس دلاتے تھے کہ میں ان پر ایک بوجھ ہوں۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی اور پھر کئی سال گزر گئے تھے۔ بچپن سے نکل کر میں نے جوانی میں قدم رکھا تھا۔ میں دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ گھر میں کوئی بھی عورت آتی تو مجھے دیکھ کر مومانی سے یہی کہتی تھی کہ ان کی نند کی بیٹی تو بہت خوبصورت ہے۔ ایک دن رشتے کروانے والی خالہ ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ مومانی نے اسے اپنی بیٹی کا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کہا تھا۔ جب وہ ہمارے گھر آئی اور اس کی نظر میرے اوپر پڑی تو اس نے مومانی کو بتایا کہ بہت امیر اور اونچے گھر کا رشتہ ہے۔ ان لوگوں کی بس ایک ہی خواہش ہے کہ لڑکی بے حد خوبصورت ہو۔ اس کے علاوہ اس کے خاندان، اس کا گھر بار، ان ساری باتوں سے انہیں کوئی مطلب نہیں۔ مجھے پہلی نظر دیکھتے ہی اس رشتے والی خالہ نے مومانی سے یہ بات کہی تھی کہ اگر وہ کہیں تو وہ میرے رشتے کی بات وہاں چلا سکتی ہیں۔ یقیناً میں انہیں پسند آ جاؤں گی اور میری زندگی بدل جائے گی۔ جبکہ یہ بات سنتے ہی مومانی نے غصے سے مجھے دیکھا اور وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ میں چھپ چھپ کر ان کی باتیں سن رہی تھی، جبکہ مومانی کا کہنا تھا کہ میرا رشتہ بچپن میں ہی طے ہو گیا تھا، اسی لیے انہیں میرا رشتہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اس امیر گھر کے رشتے کو ان کی بیٹی کے لیے راضی کریں۔ ان کی بیٹی بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ جبکہ خالہ نے یہی کہا کہ ان لوگوں کو ایک خوبصورت لڑکی چاہیے، جبکہ مومانی کی بیٹی سانولے سے رنگ کی تھی، شکل و صورت کے لحاظ سے معمولی تھی، زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ اسی لیے ان کا کہنا تھا کہ وہ انہیں بالکل بھی پسند نہیں آئے گی، اس کے لیے وہ کوئی اور رشتہ تلاش کریں اور وہ جلدی کوئی اچھی خبر لے کر آئیں گی۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے چلی گئی۔ جبکہ یہ بات سن کر تو مومانی کا غصہ اور بڑھ گیا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے جلا کر راکھ کر دیتے، کیونکہ میں ان کی بیٹی سے زیادہ خوبصورت تھی اور یہی بات ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن یہ خوبصورتی تو اللہ کی دین تھی، اس میں میرا کیا قصور تھا؟ مگر اس پر بھی مجھے ہی سزا ملتی تھی۔ میں نے گھر میں رہ کر تعلیم حاصل کی تھی، کیونکہ گھر سے باہر مومانی مجھے نکلنے ہی نہیں دیتی تھی۔ سارا وقت تو گھر کے کاموں میں لگا کر رکھتی تھی، جبکہ میں رات کو سارے کاموں سے فارغ ہو کر جب اپنے کمرے میں جاتی تب بیٹھ کر پڑھائی کرتی تھی۔ ساتھ والی آنٹی کافی اچھی عورت تھی اور ان لوگوں کے شروع سے ہی ہم لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ انہوں نے بڑی مشکلوں سے ماموں کو اس بات پر راضی کیا تھا کہ وہ مجھے پرائیویٹ ہی پڑھنے دیں، کیونکہ پڑھائی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اب کل کو اگر وہ کسی معمولی گھر میں بھی میرا رشتہ کریں گے تب بھی وہ لوگ میری پڑھائی کے بارے میں سوال کریں گے، یہاں تک کہ میری پڑھائی کے سارے اخراجات بھی انہوں نے ہی اٹھائے تھے۔ تب کہیں مجھے پرائیویٹ پڑھنے کی اجازت ملی تھی۔ میں نے ایف اے کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا اور اب مجھے آگے پڑھنا تھا، لیکن مومانی یہاں پر بھی میرا حق مارنے سے باز نہیں آئی تھی۔ انہوں نے ماموں کو جانے کون سی پٹی پڑھائی تھی کہ انہوں نے میری پڑھائی چھڑوا دی اور قریب میں ہی ایک سلائی سینٹر کھلا تھا۔ جانے ان کے دل میں ایسا کیا خیال آیا کہ مومانی نے مجھے سلائی سینٹر لگوا دیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں کوئی ہنر سیکھوں، کیونکہ بعد میں یہ ہنر ہی عورت کے کام آتا ہے۔ جبکہ اپنی بیٹی کو وہ اعلیٰ تعلیم دلوا رہی تھی۔ میں چپ ہو گئی تھی اور میں نے سلائی سینٹر جانا شروع کر دیا تھا۔ وہاں جاتے ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ مومانی محلے میں سے عورتوں کے کپڑے پکڑتی تھی، ان سے پیسے لیتی تھی اور وہ سارے کپڑے مجھے سینے کے لیے دے دیتی تھی۔ میں بھی خاموشی سے کپڑے ساتھ لے جاتی اور سلائی کر کے گھر واپس لے آتی۔ اب تو مومانی نے مجھ سے پیسے کمانے بھی شروع کر دیے تھے۔ میری محنت کے پیسے وہ خود رکھتی تھی۔ مجھے تو ان پیسوں میں سے 1 روپیہ بھی نہیں ملتا تھا، اور اب مجھے سمجھ آئی تھی کہ آخر انہوں نے مجھے سلائی سینٹر میں کیوں لگوایا تھا۔ اس میں بھی انہوں نے اپنا فائدہ دیکھا تھا، جبکہ میری اس میں بھلائی مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے وہاں جاتے ہوئے 1 مہینہ گزرا تھا، جب مجھے ایسا لگنے لگا کہ جب میں اپنے گھر سے نکلتی ہوں تو کوئی میرا پیچھا کرتا ہے، اور پھر جیسے ہی سلائی سینٹر سے نکلتی تھی تب بھی گھر تک کوئی میرا پیچھا کرتا تھا۔
میں اس بات سے بہت خوف زدہ رہنے لگی تھی، کیونکہ میں یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر گھر میں کسی کو بھی بتاتی تو کوئی بھی میری بات کا یقین نہ کرتا، بلکہ الٹا میرے اوپر الزام لگا دیا جاتا، اور میں سلائی سینٹر جانے سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ممانی اس بات پر بہت ناراض ہوتی تھی۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ اس لڑکے نے کبھی بھی مجھ سے بدتمیزی نہیں کی تھی اور نہ ہی بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بس میرے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ میں نے آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس نے اپنا چہرہ کپڑے سے ڈھانپا ہوتا تھا۔ اس کی صرف آنکھیں دکھائی دیتی تھیں۔ اگر اس لڑکے کا مقصد کچھ غلط تھا تو وہ آگے بڑھ کر میرا راستہ کیوں نہیں روکتا تھا؟ وہ اس طرح سے میرا پیچھا کیوں کرتا تھا؟ سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس بات کو بھی 1 مہینہ گزر گیا تھا جب ایک دن میں اپنے گھر سے نکلی تھی۔ میں بہت پریشان تھی، کیونکہ ممانی نے اس دن مجھے خوب مارا تھا۔ میں روتے ہوئے گھر سے جا رہی تھی۔ بے دھیانی میں میرا کسی چیز پر دھیان نہیں تھا۔ اچانک سے ہی ایک گاڑی تیزی سے آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی مجھ سے بری طرح سے ٹکر مار کر گزر جاتی، کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کھینچا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جب سب کچھ سمجھ آیا تو میں نے دیکھا کہ اس لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ میں نے فوراً سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا اور 2 قدم پیچھے ہو کے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس لڑکے نے مجھے مرنے سے بچایا تھا، اور اس دن پہلی مرتبہ وہ میرے قریب آیا تھا، اور اس نے جو بات مجھ سے کہی تھی اس نے مجھے بہت حیران کیا تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن میرے قریب آ کر اس نے کہا کہ ساری تکلیفیں اور ساری پریشانیاں بہت جلد ختم ہونے والی ہیں، لیکن تب تک مجھے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ اس کی کوئی بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، جبکہ وہ اتنا کہہ کر آگے چلا گیا تھا۔ میں وہیں سے گھر واپس آ گئی تھی، کیونکہ اب باہر جانے کی میرے اندر ہمت نہیں تھی۔ میرا پورا وجود بری طرح سے لرز رہا تھا۔ ایک تو اس شخص جسے میں جانتی تک نہیں تھی، اس طرح سے وہ میرے قریب آیا اور مجھے یہ کہنا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور دوسرا یہ حادثہ جس سے میں بڑی مشکلوں سے بچی تھی۔ میں واپس آ گئی تھی، اور اس دن میں حیران تھی کہ ممانی نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میرا ایک گاڑی سے ٹکر ہوتے ہوتے بچ گئی ہے، اسی لیے گھر واپس آ گئی۔ انہوں نے مجھے کمرے میں جا کر آرام کرنے کا کہا، اور یہ میری زندگی کا پہلا ایسا دن تھا کہ مجھے آرام کرنے کا کہا تھا، ورنہ تو ہر وقت مجھے کام کا ہی کہتی تھی۔ مجھے فوراً سے اس لڑکے کی بات یاد آئی تھی کہ بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا وہ کوئی نجومی تھا؟ آج اس نے یہ کہا تھا اور آج ہی ممانی کا رویہ بدل گیا تھا۔ اگلے دن بھی انہوں نے ایسی بات کہی جسے سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے سینٹر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں گھر ہی رہا کروں۔ ان کی اتنی مہربانی پر مجھے حیرت ہو رہی تھی، لیکن میں خوش تھی کہ چلو دیر سے ہی صحیح انہیں میرا احساس تو تھا، کیونکہ وہاں سے آنے کے بعد سارے گھر کے کام مجھے کرنے پڑتے تھے۔ میں بہت زیادہ تھک جاتی تھی، اسی لیے میں تو شکر منا رہی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آگے کتنا بڑا طوفان میرا انتظار کر رہا ہے۔ اگلے دن میں نے جلدی ہی گھر کے سارے کام نپٹا لیے تھے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب میں اپنی نیند پوری کروں گی، جو اتنے دنوں سے میں ٹھیک سے سوئی نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی کام سے فارغ ہوئی تو میری ممانی کا بھائی گھر آیا، جو کہ ذہنی طور پر معذور تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ اکثر گھر آتا تھا، لیکن میں اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی، لیکن آج تو دروازہ ہی میں نے کھولا تھا۔ وہ بہت عجیب سا انسان تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں خوفزدہ ہو گئی اور فوراً اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ وہ جب بھی گھر آتا تھا تو مجھے اس سے خوف محسوس ہوتا تھا، لیکن اگلے ہی دن میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی جب مجھے یہ خبر ملی تھی کہ میرا نکاح ہے، اور نکاح بھی ان کے معذور بھائی سے ہے، جسے دیکھ کر میں خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ اس شخص کے ساتھ مجھے رخصت کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جو عمر میں بھی مجھ سے کہیں زیادہ بڑا تھا، دیکھنے میں بھی موٹا کالا تھا، اوپر سے پاگل بھی تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ممانی اس طرح سے مجھ سے بدلہ لے گی۔ آخر ان کی مجھ سے کیا دشمنی تھی جو وہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی تھیں؟ انہوں نے مجھے اس گھر میں نوکر بنا کر رکھا تھا، مجھ پر ظلم کرتی تھیں، میں نے ہر چیز برداشت کی، اور اب وہ میری زندگی بھی برباد کرنے جا رہی تھی۔ میری تو کسی بھی اچھی جگہ شادی ہو سکتی تھی، میں اس قدر خوبصورت تھی، اور انہیں میرے لیے اپنا پاگل بھائی ملا تھا
میں نے بہت انکار کیا تھا، لیکن ماموں نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ مجھے اس نکاح کے لیے ہاں کرنی ہوگی، ورنہ وہ لوگ مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے اور بہت ساری دھمکیاں دی تھیں، جن کی وجہ سے میں بہت گھبرا گئی تھی۔ میرے پاس اس گھر کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے مجھے نکاح کے لیے ہاں کرنی پڑی، اور اس طرح سے میرا نکاح اس پاگل انسان سے ہو گیا۔ مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ اب تو زندگی میں کچھ بھی بہتر ہونے کی امید باقی ہی نہیں رہی تھی، سب کچھ بکھر گیا تھا۔ میں جو یہ سوچتی تھی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں شادی کر کے اس گھر سے چلی جاؤں گی اور میری زندگی میں بھی خوشیاں ہوں گی، لیکن اب تو یہ امید بھی باقی نہیں رہی تھی، کیونکہ جس گھر میں میں رخصت ہو کر جا رہی تھی اس گھر میں بھی میری حیثیت کسی ملازمہ سے زیادہ نہیں ہونے والی تھی، اور میں جانتی تھی کہ ممانی نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے۔ ان کے پاگل بھائی سے کوئی لڑکی شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہوتی، اور انہیں اپنے گھر کے لیے اور اپنے بھائی کی دیکھ بھال کے لیے کسی کی ضرورت تھی، اسی لیے انہوں نے میرا استعمال کیا تھا اور مجھے یہاں سے اپنے گھر بھیج دیا تھا، تاکہ وہاں پر میں ان کی ماں کی اور ان کے بھائی کی خدمت بھی کروں، ان کے ظلم بھی برداشت کروں۔ اب تو میری زندگی پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہونے والی تھی، اور اماں بھی مجھ سے دوبارہ کبھی ملنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی تھی۔ میں رخصت ہو کر یہاں آ گئی اور بستر کی سیج پر بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ کیا فائدہ تھا میری خوبصورتی کا جب میرے نصیب میں ہی کچھ نہیں لکھا؟ جب اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، میں ڈر گئی تھی کہ ممانی کا پاگل بھائی آ گیا ہے، لیکن کمرے میں آنے والے شخص کو دیکھ کر تو میرے پیروں کے تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ ممانی کا پاگل بھائی تو بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ تو بہت ہی خوبصورت سا نوجوان تھا، جو کہ اچھے طریقے سے تیار تھا، بالکل دلہا لگ رہا تھا، لیکن یہ یہاں اس کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ جب میں نے غور سے دیکھا تو میری روح تک لرز گئی۔ غور سے دیکھنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ شخص کون ہے۔ اس کی آنکھیں تو بالکل ویسی ہی تھیں، اس شخص جیسی جو میرا پیچھا کرتا تھا۔ تو کیا یہ وہی لڑکا تھا جو راستے میں میرا پیچھا کرتا تھا اور آج اس طرح سے میرے کمرے میں موجود تھا؟ سب سے زیادہ ڈر تو مجھے اس بات کا تھا کہ اس شخص سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ مانی کا بھائی پاگل جیسا بھی تھا، کم از کم میں اس کے نکاح میں تھی، جبکہ میرے سامنے کھڑا یہ لڑکا تو ایک نامحرم تھا میرے لیے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور میں نے جیسے ہی شور مچانے کی کوشش کی، اس نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، مجھے چپ رہنے کے لیے کہا۔ مجھے کہا کہ وہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دے گا، میں خاموشی سے اس کی بات سنوں۔ جیسا میں سمجھ رہی ہوں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، اور اس لڑکے نے جو بات مجھے بتائی اسے سننے کے بعد مجھے اپنے کانوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میرا اصل شوہر میری ممانی کا وہ پاگل بھائی نہیں ہے، بلکہ وہ ہے، اور ایسا کیسے ممکن ہے؟ جب اس نے مجھے ایک کاغذ دکھایا جو ایک نکاح نامہ تھا اور وہ کافی پرانا لگ رہا تھا۔ اس لڑکے نے مجھے بتایا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ میرے سگے تایا کا بیٹا ہے۔ میرے ابا کی وفات سے پہلے ہی انہیں اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ انہیں ایک جان لیوا بیماری ہے، اسی لیے وہ میرے لیے اور اماں کے لیے بہت فکر مند رہتے تھے۔ وہ اپنے مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کی زندگی کا کوئی بہترین فیصلہ لینا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے بھائی سے اس بارے میں بات کی تھی۔ دونوں کی رضامندی سے بچپن میں ہی میرا نکاح میرے تایا کے بیٹے سے ہو گیا تھا، لیکن اس نکاح کا علم میرے ابا کو اور میرے تایا کو ہی تھا، اس کے علاوہ کوئی اس بارے میں نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ اماں کو بھی اس کا علم نہیں تھا۔ ابا نے اماں کو یہ بات بتا دینی تھی، لیکن زندگی نے انہیں اتنی مہلت ہی نہیں دی تھی۔ میرے تایا اس رشتے کے بعد ملک سے باہر چلے گئے تھے، پیچھے سے ان کی غیر موجودگی میں ہی میرے ابا کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد میری اماں کو ان کے گھر والوں نے یہاں بھیج دیا، اور یہ بات کہیں دب گئی تھی، کسی کو بھی اس نکاح کا علم نہیں تھا۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، اسی لیے مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا، لیکن میرے تایا کا بیٹا، اسے سب کچھ یاد تھا۔ وہ مجھ سے 6 سال بڑا تھا، اسی لیے اسے یہ معلوم تھا کہ بچپن میں ہی میرا اس سے نکاح ہوا ہے، اور اسی وقت اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایک دن مجھے ضرور واپس لائے گا۔ اس وقت وہ چھوٹا تھا، اس لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور اب جب کہ وہ سمجھدار ہو گیا تھا، اس قابل ہو گیا تھا کہ وہ اپنی امانت کو واپس لا سکے، تو وہ مجھے لینے کے لیے آیا تھا اور مجھ پر نظر رکھتا تھا۔
جب بھی میں گھر سے باہر نکلتی تھی تاکہ کوئی مجھے پریشان نہ کرے، وہ صحیح وقت کے انتظار میں تھا کہ صحیح وقت آنے پر وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میرے تایا ملک سے باہر گئے تھے اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے انتقال کے بعد یہ بات صرف اور صرف میرے شوہر کو ہی معلوم تھی کہ اس کی ایک منکوہا بھی ہے جسے اس نے ہر حال اپنے پاس واپس لانا ہے۔ لیکن جب وہ وہاں آیا تو ہمارے گھر کے حالات دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے ماموں اور ممانی اتنی آسانی سے مجھے اس کے ساتھ جانے نہیں دیں گے، اسی لیے اس نے یہ راستہ اختیار کیا تھا۔ اور جب میرے ماموں ممانی نے اپنی خود غرضی میں پاگل آدمی سے میری شادی کروانے کا فیصلہ کیا تو یہ اس کے پاس اچھا موقع تھا۔ میری ممانی کے بھائی کو اس نے ایک کمرے میں بند کر دیا اور پھر اس کی جگہ آ گیا، جبکہ نکاح تو میرا اس سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ اب وہ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جانے آیا تھا، میری ساری پریشانیاں ختم کرنے، اور جتنے بھی لوگوں نے اب تک میرے ساتھ برا کیا تھا ان سب سے حساب لے گا۔ میں بہت خوش تھی کہ دیر سے ہی صحیح مجھے میرے صبر کا صلہ مل گیا تھا۔ میرے شوہر نے پورے حق سے میرا ہاتھ تھاما تھا، مجھے کمرے سے باہر لے آیا، اور اس کے بعد اس نے سب کو یہ سچائی بتا دی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر کسی میں اتنی ہمت ہے تو وہ میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال کر مجھے اس کے ساتھ جانے سے روک سکتا ہے۔ سبھی لوگ ڈر خوف سے پیچھے ہٹ گئے، کسی نے اتنی ہمت نہ کی کہ اس نوجوان کا سامنا کر سکتا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر آ گئی۔ جب میں نے اماں کے بارے میں اسے بتایا، اگلے ہی دن ہم اماں سے ملنے کے لیے گئے تھے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ اماں کا تو کچھ سال پہلے انتقال ہو گیا۔ میری اماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ یہ دکھ بہت بڑا تھا، لیکن میرے شوہر نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، اور جس طرح اس نے مجھے سنبھالا تھا مجھے اپنی ساری پرانی تکلیفیں بھول گئی تھیں، اور میں اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی تھی۔ میرے ابا جاتے وقت بھی میرے لیے ایک اچھا فیصلہ کر کے گئے تھے، کیونکہ وہ اس ظالم دنیا کے ظلم سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ وہ اپنے باپ ہونے کا فرض ادا کر کے گئے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔